بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود جنت کا پتھر۔ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ ضرور حجر اسود کو چھوئے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں؟ حجر اسود کو کیوں لوگ بوسہ دیتے ہیں، اور تاریخ میں حجر اسود کے کیا حادثات پیش آئے؟ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرے کرنے جاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وہ گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبارک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ سن 606 میں جب رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا۔ ہم یہاں ایک مشہور واقعہ بیان کریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ کے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون سا قبیلہ اس مقدس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ قریش کے قبائل نے تلواریں نکال لیں اور جنگ کے قریب پہنچ گئے۔ تب مکے کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو پہلا شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دانشمندانہ حل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے درمیان میں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کناروں کو پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے جائیں۔ جب پتھر اس جگہ کے قریب پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا۔ سبحان اللہ! اس واقعے کی اہمیت کچھ یوں ہے کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور انصاف پسندی کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ممکنہ جنگ کو ایک سادہ اور دانشمندانہ طریقے سے حل کیا اور تمام قبائل کو راضی کر دیا۔ حجر اسود آج بھی خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس علامت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہایت سفید تھا، اور دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کمتر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہ اور کفر و شرک کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ روز محشر حجر اسود کی گواہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔